علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم میاں محمد افضل اہل حجاز دعا خانہ کی طرف سے۔ تو ناظرین، آپ کے ساتھ ڈیلی ہماری گفتگو ہوتی ہے مختلف امراض کے بارے میں۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیماریوں کے بارے میں آگاہی دیں۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسی مرض کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو بڑا ہی خطرناک قسم کا مرض ہے۔ جن بھائیوں کو ہوتا ہے وہ بہت پریشانی کا سامنا کرتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں بگندر، یا دوسرے لفظوں میں اس کو کہتے ہیں فسچولا۔ تو ناظرین، یہ کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کے بارے میں آپ کو ایک نسخے سے آگاہی دوں گا، آپ خود بھی بنا کے اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ تو بگندر اس کو کہتے ہیں جو انسانی مقد جو ہے وہ جب خراب ہو جاتی ہے، پیشاب والی جگہ، سٹول پاس کرنے والی جگہ جب خراب ہو جاتی ہے، اس کے اندر کٹ سے آ جاتے ہیں۔ تو ان کے کٹ سے جب آ جاتے ہیں تو ان سے جو ہے نا خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے کہ بگڑتے بگڑتے ان سے ریشہ ٹائپ سا ایک مادہ خارج ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ بہت سخت تکلیف کا باعث بنتا ہے، درد بھی ہوتی ہے، پین کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، کپڑے بھی خراب رہتے ہیں، مسلسل بیٹھا اٹھا بھی نہیں جاتا۔ تو اس کی یہ خاص ایک وجہ ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے۔ انسانی باڈی کے اندر جب خون کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، انسان اپنی غذا کو مینٹین نہیں رکھتا، اپنی غذا کے اندر بہت زیادہ غیر ضروری چیزیں جو ہیں وہ شامل کر لیتا ہے، تو اس وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے تو صحیح کہ میں ہر روز آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میدے والی اشیاء سے پرہیز کریں، تو میں آپ کو ویسے نہیں کہہ رہا کہ آپ میدے والی اشیاء سے پرہیز کریں، یا میدے کی چیزیں بنانے والے لوگوں کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں ہے کہ وہ لوگ میدے والی اشیاء بناتے ہیں۔ اس طرح کی پروڈکٹ بازار میں آتی ہیں، آپ لوگ یوز کرتے ہیں، جیسے کہ فاسٹ فوڈ وغیرہ، یا اس کے علاوہ بیکری کا سامان ہوتا ہے زیادہ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا ہے، آٹے کو چھاننے کے بغیر ہی استعمال کرو، یعنی تھوڑا سا موٹا رکھ کے استعمال کرو، میدا استعمال نہ کرو۔ جب میدا ہماری انتڑیوں میں جاتا ہے، میدے میں جاتا ہے، تو پھر وہ سدے بن جاتے ہیں، آہستہ آہستہ فائبر ٹائپ سے ایک مادہ جو ہے وہ انتڑیوں کے اندر رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو رکتا جاتا ہے تو یہ ہماری وینز جو ہیں یہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کے اندر کرسٹل ٹائپ سے ایک مادے جو ہیں وہ جم جاتے ہیں۔ جب وہ جم جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہاں انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے۔ بواسیر بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ بواسیر کی بگڑی ہوئی ایک بہت ہی خطرناک قسم کا مرض ہے۔ تو جب آپ اس طرح کی چیزیں استعمال کرو گے، یا چکن، یہ فارمی چکن جو ہے وہ استعمال کرو گے، یہ بڑا گوشت بہت زیادہ استعمال کرو گے، کئی دفعہ آپ کو آگاہ کر چکا ہوں کہ آپ اپنا اللہ کا فرمان ہے کہ کھاؤ پیو لے کر حد سے زیادہ تجاوز مت کرو۔ جب آپ لوگ ایسی چیزوں کا حد سے زیادہ استعمال کرو گے تو پھر اس قسم کے مرض پیدا ہوتے ہیں۔
انسانی باڈی کے اندر کولیسٹرول کی تہیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، خون کے اندر تھکنس پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بلڈ تھکنس بن جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، خون کی خرابی ہو جاتی ہے، اور جب خون کی خرابی ہو جاتی ہے تو پھر اس قسم کے مرض جو ہیں وہ ابھر آتے ہیں۔ تو آپ کو یہ آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ ایسی چیزوں سے آپ پرہیز کریں، ہمیشہ اپنی غذا کو متوازن رکھیں۔ جب اپنی فوڈ کو آپ متوازن رکھیں گے تو انشاءاللہ اس قسم کی خطرناک امراض سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ مرض کے شروع میں مقد میں جلن رہتی ہے، آہستہ آہستہ مزید آگے بڑھتی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مقد کے اندر کی طرف ایک تیز منہ والا موقع سا بن جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے زرد رنگ کی پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہی سب سے بڑا تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ جو وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جب پھٹ کر اس سے پیپ وغیرہ خارج ہو جاتی ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر اسے کچھ تکلیف میں ریلیف مل جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اس کے مرض کے علاج کے لیے میں آپ کو ایک مرہم بتا سکتا ہوں، ابھی آپ نوٹ فرما لیں۔ اس مرہم کو آپ گھر میں بنا سکتے ہیں، اگر بنانے میں کوئی دشواری پیش آئے تو آپ الحجاز دواخانہ میں تشریف لا سکتے ہیں۔ نسخہ اس طرح کچھ، سفیدہ کاشگری 10 گرام لے لیں، یہ پنسار کی دکان سے آپ کو مل سکتا ہے۔ رسونت مصفہ 10 گرام لے لیں، پنسار کی دکان سے آپ کو رسونت ملے گی، اس کو لے آنا، لا کے اس کو اس طرح کرنا کہ پانی کے اندر ڈال کر اس پانی کو ابالنے شروع کر دینا۔ جب پانی بہترین زبردست قسم کا گرم ہو جائے گا تو رسونت کے اندر سے جتنی مٹی وغیرہ ہوگی یا کسی قسم کے جو غیر ضروری چیزیں اس کے اندر ہوں گی، پتھر وغیرہ ہوں گے، وہ نیچے بیٹھ جائیں گے، رسونت آپ کے اوپر آ جائے گی پانی کے اوپر۔ اس کو آپ نے آرام کے ساتھ چمچ کے ساتھ اوپر سے اتار لیں، اس طرح آپ کی رسونت جو ہے وہ مصفہ ہو جائے گی۔ اس طرح موم زرد لے لیں، موم زرد لے سکتے ہیں، یہ موم بتی آپ جانتے ہیں، یہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ گائے کا گھی بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ ہلدی کو سارے لوگ آپ جانتے ہیں، 10 گرام ہلدی آپ لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس ہلدی کو اس طرح کرنا ہے کہ ثابت ہلدی لائیں، اس کو کوٹ کے چھوٹے چھوٹے دانے ذرا بنا لیں، گھر میں توے کے اوپر رکھیں اور تھوڑا سا اس کے اندر دیسی گھی ڈال لیں، گائے والا، وہ ڈال کر اس کو تھوڑا سا بھون لیں۔ اسے کہتے ہیں ہلدی کو بریاں کر لینا۔ جب بھون لیں گے تو اس کو نیچے اتار کر کسی کاغذ پہ اخبار وغیرہ میں اتار لیں، اس سے تھوڑی نمی کم ہو جائے گی۔ تو یہ بھی اس دوائی کے اندر شامل کر لیں۔ ساری دوائیوں کو علیحدہ علیحدہ اس طرح بنانا ہے۔ اس کے علاوہ گل ختمی ہوتا ہے، یہ ایک بوٹی ہے، اس کے پھول ہوتے ہیں، وہ آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گی۔ آگے لکھا ہے گل ختمی بھی 10 گرام لینی ہے۔ اس کے علاوہ میں لکھا ہے مکل، یہ بھی آپ کو 20 گرام آپ نے لینی ہے، یہ بھی آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گی۔ اور اس کے بعد روغن گل، یا پنسار کی دکان پر جائیں گے تو ان کو بتائیں گے تو آپ کو روغن گل 60 گرام یہ لے لینا ہے، اور روغن السی 60 گرام یہ لے لینا ہے۔ کرنا کچھ اس طرح ہے کہ اس دونوں روغن جو ہے یہ آپ نے ایک برتن میں ڈال لینے ہیں، ہلکی سی آنچ رکھیں، اس کے نیچے آنچ اس طرح کی رکھیں جیسے 2 یا 3 موم بتی کی جیسے آنچ ہوتی ہے، اس طرح کی آنچ رکھیں، اور ساری ادویات دوسری جو وہ پیس کا بریک پاؤڈر کر کے اس کے اندر ڈال دیں، ٹھیک ہے، صاف ستھری کر کے اس دونوں روغنیات کے اندر آپ ڈال دیں، اور چمچ کے ساتھ یا سلائی کے ساتھ ہلکا ہلکا اس کو ہلاتے جائیں۔ تو آہستہ آہستہ پکتے پکتے یہ ایک گاڑھی سی مرم بن جائے گی۔ جب سمجھیں کہ یہ پتلا مواد اس کا ختم ہو گیا ہے، ہلکی تھوڑی سی گاڑھی سی مرم ٹائپ سی بن گئی ہے، تو اس کو نیچے اتار لیں۔ اس کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کو نیچے اتار کے رکھیں، اس کو کسی شیشے کے اندر ڈالیں، پلاسٹک والی شیشی میں نہ ڈالیں، شیشے کی شیشی میں اس کو ڈال کے رکھیں۔ تو لگانے کا یہ طریقہ کار ہے کہ روئی کا
روئی آپ لے لیں، ہلکی سی اس کے اوپر گندک یعنی یہ مرہم لگا کے تو روزانہ آپ نے سوتے وقت اس کو لگا لیا کرے۔ تو ایسے آپ اس کو تقریباً 15 دن سے لے کر 1 مہینہ تک اس کو استعمال کریں تو آپ کا یہ بگندر ٹیپ جسے فچولا کہتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص قسم کے جو اس کے لیے کیپسول بنائے جاتے ہیں وہ آپ الحجاز دعا خانہ میں تشریف لائیں، یہاں سے آپ کو یہ اپنا کیپسول مل جائیں گے۔ صبح و شام کھانے کے لیے اندرونی طور پر وہ آپ کے اندر کی جو خشکی بن چکی ہے، جو خون کی خرابی بن چکی ہے، مصفی خون ہوتے ہیں، وہ آپ لے کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر مرہم بنانے میں یہ دشواری پیش آئے تو آپ پھر بھی الحجاز دعا خانہ میں تشریف لے ہیں، یہاں سے آپ کو یہ دونوں چیزیں جو ہے مل سکتی ہیں۔ اس مرض سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مرض کا آپریشن کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے جن لوگوں نے آپریشن اس کا کروایا، بعض لوگوں کے آپریشن ایسے بگڑ چکے ہیں کہ وہ بیچارے اب پچھتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کروا لیا ہے، تو کرنے والوں نے تو کر دیا ہے، بس یہ بات ہے۔ تو میں آپ کو اس کے علاوہ یہ بھی پیغام دوں گا، کسی بھی مرض کا جتنی بھی امراض آپریشنل ہیں ان سب کا بغیر آپریشن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے الحجاز دعا خانہ میں علاج ہے۔ آپ اپنی رپورٹس کے ہمراہ الحجاز دعا خانہ میں تشریف لائیں۔ اس کے علاوہ اپنا بلڈ گروپ لازمی چیک کروا کے آئیں، انشاءاللہ میرا مالک ہر صورت میں اللہ کے فضل و کرم سے شفا عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جتنے بھی کلمہ کو ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔